وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلرز کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطی کے لیے فوری قانونی کارروائی کی ہدایت۔ بیرون ملک سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث پاکستانیوں کی حوالگی کے لیے مختلف ممالک سے رابطے کرنے کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات سے متعلق اجلاس میں کہا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلرز کے سہولتکار FIA کے سرکاری افسران کے خلاف حالیہ تادیبی کارروائیوں کو خوشائند قرار دیا۔ انسانی اسمگلنگ کے FIA سہولتکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات 3 خواتین اہلکاروں سمیت گرفتار 16 FIA اہلکاروں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ گرفتار شدگان میں پچھلے ہفتے ایک مقدمے سے بری ہونے والے 9 اہلکار بھی شامل ہیں۔ یونان کشتی حادثے کے بعد سے اب تک انسانی اسمگلنگ کی سہولت کاری کے الزام پر تقریباً 35 FIA اہلکار نوکری سے برطرف کیے جا چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں ایڈیشنل DG FIA ثاقب سلطان نے بتایا کہ کشتی حادثے میں بچ جانے والوں نے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی ہے، ہمیں قونسلر رسائی بھی نہیں دی جا رہی۔ پارا چنار کے لیے ٹل سے سامان کا قافلہ پیر کو بھی روانہ نہ ہو سکا۔ کرم میں شہری سامان اور ٹل میں ٹرکوں کے قافلے روانگی کے منتظر۔ سبزی، پھل اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء خراب ہونے کا خدشہ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قافلہ گزرنے کی صورت میں چھپری چیک پوسٹ سے منگل تک کرفیو رہے گا۔ ٹل پارا چنار شاہراہ آج بھی عام رفت کے لیے بند۔ ہفتے کو بگن میں DC کرم کی گاڑی پر فائرنگ کے بعد ٹرکوں کا قافلہ ٹل میں روک دیا گیا تھا۔ سابق DC کرم جاوید محسود پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے فی الحال کرم متاثرین کی مزید امداد روک دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے حکم پر معاوضے کے لیے بگن میں متاثرہ گھروں اور دکانوں کا 90% سروے بھی مکمل کر لیا گیا تھا۔ اب KP حکومت نے جرگہ ماہرین سے کہا ہے کہ وہ شرپسندوں کو حکومت کے حوالے کریں۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کے لوگ حکومت سے تعاون نہیں کریں گے ان کی مالی مدد روک دی جائے گی۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دے کر سڑک بند کرنے والے 200 سے زائد افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ مقدمہ سڑک بند کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ بگن میں DC کرم جاوید اللہ محسود پر حملے میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامزد 5 ملزمان میں سے اب تک 3 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ CMH پشاور میں سابق DC کرم جاوید محسود کا کامیاب آپریشن۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے جاوید محسود کی ران کی ہڈی جوڑ دی۔ جاوید محسود کو ایک گولی کندھے، دوسری پیٹ اور تیسری گولی ٹانگ میں لگی تھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا 9 سالہ اقتدار خاتمے کے قریب۔ ٹروڈو نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حکمراں لیبر پارٹی کا نیا سربراہ منتخب کیے جانے تک جسٹن ٹروڈو نگراں کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ اپوزیشن جماعت کی بڑھتی مقبولیت پر ٹروڈو پر اپنی جماعت کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم اننگز کی شکست سے بچنے میں کامیاب، لیکن میچ نہ بچا سکی۔ پوری ٹیم دوسری اننگز میں 478 رنز بنا کر آؤٹ۔ شان مسعود 145، بابر اعظم 81 اور سلمان آغا 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ نے 58 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر کے 2 میچز سیریز 2-0 سے جیت لی۔ 2 میٹنگ ہوئی اور تیسری میٹنگ ہونی ہے، اور تیسری میٹنگ کے لیے ہماری کمیٹی ہے۔ کمیٹی نے یہ ان کو کہا تھا کہ پہلے خان صاحب سے مشورہ کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے، فردر انسٹرکشن لیں گے، پھر جو مطالبات ہمارے آلریڈی خان صاحب نے 2 مطالبات رکھے وہ تو کمیونیکیٹ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے سلسلے میں امید تھی کہ آج ملاقات ہو جائے گی۔ بشرا بی بی اس پروسیس میں بالکل انوالو نہیں ہے، ہماری جو کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے حکومت کو تحریری مطالبات اور PTI کو بانی PTI سے ملاقات کا انتظار۔ PTI کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے منگل کو ملاقات کے لیے درخواست سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دے دی گئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ سے پہلے بانی PTI سے ملاقات ضروری ہے، امید ہے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں بولے، بشرا بی بی مذاکراتی عمل میں شامل نہیں، بیک ڈور رابطوں کی بات بھی درست نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، 40 چیزیں یا 10 پیجز نہیں کہ لکھیں اور اس پر بات چیت کریں۔ جوڈیشل کمیشن کا قیام اور اسیروں کی رہائی 2 سادہ سی چیزیں ہیں۔
کو یہ کہہ دے کہ آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو، راستے روک دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے بات کریے، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا، کسی کا ایندھن مت بننا۔ اگر یہ بات اچھی ہوتی تو آج وہ بچے معافی مانگ کے جیلوں سے باہر نہ آتے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے جب ان کو معافی مانگنی پڑی، ان کا تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی کے بہکاوے میں آ گئے۔ جو کہے ملک کو آگ لگا دو، اس کے بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ اگر یہ بات اچھی ہوتی تو کچھ بچے معافی مانگ کر جیل سے باہر نہ آتے۔ مریم نواز کی طلباء کو نصیحت۔ ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وظائف تقسیم کی تقریب سے خطاب میں کہا، بہت جلد طلباء کے بیرون ممالک اسکالرشپ کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے تو یہ مریم نواز کی ناکامی ہے۔ کاروبار کے لیے طلباء کو 3 کروڑ روپے تک قرض بھی دیا جائے گا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب طلباء میں گھل مل گئیں، گلے لگایا، تصاویر بنوائی۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا، مذاکراتی کمیٹی کے سوا کوئی رابطہ نہیں۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا حکومت چاہ رہی ہے کہ تاثر دیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او لے کر باہر آئیں۔ ہاؤس اریسٹ کرنے کا بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ آپ چپ رہیں اور ہماری حکومت چلنے دیں۔ علیمہ خان نے دعویٰ کیا کہ یہ پیغامات براہ راست نہیں، مختلف ذرائع سے آئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ جوڈیشل سسٹم کے تحت خود کو بے گناہ ثابت کر کے باہر آئیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کا فیصلہ مسلسل تیسری مرتبہ مؤخر کر دیا۔ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے نے نیب پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی وکیل کو آگاہ کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا پیر کو رخصت پر تھے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، گواہ سیکشن آفیسر توشہ خانہ بنیامین پر جرح مکمل۔ پروسیکیوشن کے گواہ ڈپٹی سیکریٹری کوآرڈینیشن محمد احد کا بیان ریکارڈ۔ آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے مزید 4 گواہ طلب۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس مزید انکوائری کا کیس ہے، وہ ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ایف آئی اے ضمانت منسوخی کی درخواست دے سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، نیب سے کیس ٹرانسفر ہونے پر ایف آئی اے نے آج تک بانی پی ٹی آئی کا بیان نہیں لیا۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والا سہیب عباسی چیئرمین نیب سے معافی ملنے پر وعدہ معاف گواہ بنا تھا، اس کا جج کے سامنے بیان ابھی تک نہیں ہوا۔ فرد جرم بھی آج تک عائد نہیں کی جا سکی۔ یہ ٹرائل جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایف آئی اے کا یہ کیس ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی نے تحفے کی قیمت کم لگوانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ کیس کے دستاویزی شواہد پہلے ہی پروسیکیوشن کے قبضے میں ہیں، ٹیمپرنگ کا کوئی خدشہ نہیں، اس لیے ضمانت منظور کی جاتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 8 جنوری کو کراچی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اسٹاک ایکسچینج آئیں گے، بزنس کمیونٹی سے ملاقات اور ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل پر فیس لیس سسٹم کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کی ملاقات میں اسٹیل ملز کی 3200 ایکڑ اضافی اراضی پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر اتفاق۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ 700 ایکڑ اراضی پر اسٹیل ملز کی بحالی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل پارک کا کام جلد شروع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، وفاقی حکومت اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے بھی مدد کرے۔ فروری میں روس کی ٹیم دوبارہ واپس آئے گی، جس کے بعد پلانٹ لگانے کا فیصلہ ہوگا۔ اتحادی حکومت میں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے۔ ملکی مفاد کے لیے تصادم کی نہیں، مفاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا شازیہ مری کے پیپلز پارٹی کو اہم معاملات پر اعتماد میں نہ لینے کے بیان پر رد عمل۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، نوک جھوک تو ایک گھر میں ایک خاندان کے درمیان بھی چلتی رہتی ہے۔ دونوں جماعتیں آپس کی باتوں کو اچھی طرح ڈیل کرتی ہیں۔
बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा के मुमकिना फैसले पर कहा, बानी पीटीआई की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली, रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। कुछ तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। कुरम के दोनों फरीक़ैन हमारे पास आए, हमने रास्ता बताया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के सिवा ऐसी कोई जमात नहीं है जिसके लीडर्स ने जानों की कुर्बानी दी हो। एक जमात के लीडर डील करके बाहर चले जाते हैं, एक जमात का लीडर कहता है मुझे आज़ाद कराओ, वरना IMF से कहता है पैसे बंद कर दो। इन्हें जेल में 1.25 साल हुआ नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत का सौदा करने को तैयार हैं। इसराइल की मुलाजिम जमात कहती है हमारे लीडर को बाहर निकालो। सिंध असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमरीका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा खुशी इन्होंने मनाई। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार हैं। वो लीडर कैसे हो सकते हैं? शर्जील मेमन के खिताब पर आज़ाद अरकान का शोर शराबा। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आला के गुमशुदा सामान का तखमीना 35 लाख रुपए है। वज़ीर आला की 25 लाख रुपए मालियत की M4 राइफल, 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 6 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फ़ोन गायब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। KP असम्बली ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों को नुकसान का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। KP हाउस से 45 लाख रुपए मालियत के गैस मास्क, मोबाइल फ़ोन्स भी गायब। KP हाउस में कमरों के दरवाजे, शीशे, फैमिली रूम को नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा है कि 26 नवंबर को बानी तहरीक इंसाफ के पास हमारे कुछ लोग किसी का पैगाम लेकर गए थे कि 190 मिलियन वाले केस में आपको और बुशरा बीबी को सजा नहीं देंगे, जिसे बानी तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दिया था। जुनेद अकबर ने कहा इसमें दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान दूसरों का पैगाम लेकर बानी तहरीक इंसाफ के पास जाते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए दलाल चौधरी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ 2 साल नहीं 5 साल के लिए हमारी हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुतालबात में से अपने मैंडेट की वापसी वाली शिक निकाल दी है। अब जो मुतालबात रह गए हैं उनमें कोई शिक ऐसी नहीं जिससे इलेक्शन या हुकूमत पर कोई सवाल उठता हो। बच्चों से ज्यादती के मुकदमात सुनने के लिए चाइल्ड कोर्ट बनाने का बिल कौमी कायमा कमेटी ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल पेश करने वाली नून लीग के रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कहा, बिल के तहत रेप के शिकार बच्चों के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने नेचुरलाइजेशन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। हुकाम वजारत कानून के मुताबिक हर चीज़ की मंजूरी का इख्तियार मुताल्लिका अथॉरिटीज़ के पास होगा। तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा, CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील ने कहा, अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म कराएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुताल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुबहात का इजहार। मोहसिन अजीज़ ने कहा, IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया, बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वज़ीर ख़जाना का दावा गलत करार देते हुए कहा, उड़ान प्रोग्राम हिचकोले खा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया, शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे।
گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ترجیحی فائنانسنگ کو بڑھانے کے لیے پالیسی اقدامات کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس سال کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہے۔ شبلی فراز نے سوال کیا، یہ کس طرح سرپلس ہے؟ گورنر نے جواب دیا، ملکی برآمدات میں 10 سے 12% اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال ترسیلات زر 35 ارب ڈالرز تک رہنے کا امکان ہے۔ سکر کی عدالت نے یونان کشتی حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو 15 جنوری کو طلب کر لیا۔ نوٹس جاری۔ سیشن کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومتی لاپرواہی کے باعث بے روزگار پاکستانی غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر گئے، جن میں 75 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق دونوں اہلکار موٹر سائیکل پر تھانے جا رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت، کہا دکھ کی گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شہید پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے تاندلیاں والا میں مسلح افراد کے تھانے پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزمان نے لاک اپ میں بند مخالف گروپ کے 3 ملزمان کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے کی CCTV سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں 8 ملزمان کو تھانے کے اخوی طرف سے فائرنگ کرتے ہوئے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں کرائے کے قاتل نے اللہ کے گھر جانے کے لیے شہری کو قتل کر دیا۔ 1 جنوری 2025 کو سبزہ زار کے علاقے میں ہوئے قتل سے متعلق چونکا دینے والے حقائق سامنے آ گئے۔ پولیس کے مطابق مقتول ریاض کو اس کے ہمزلف امتیاز نے جائیداد کے تنازع پر قتل کروایا۔ قتل کے بدلے کرائے کے قاتل کو 2 عمرے کے ٹکٹ، 1 موٹر سائیکل اور 30,000 روپے نقد دینے کا وعدہ کیا۔ پولیس نے شوٹر عثمان کو گرفتار کر لیا۔ مرکزی ملزم امتیاز کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ PV 45 کوئٹہ 8 کے ضمنی انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہڑتال۔ خضدار، ہب، ہرنائی، نوشکی قلات میں کاروباری مراکز بند۔ ہب میں احتجاجی ریلی۔ کوئٹہ میں امن و امان کے پیش نظر اتوار کی رات سے بند کی گئی موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بحال۔ ضلع ہنزہ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی دھرنے 4تھے روز بھی جاری۔ شاہراہ قراقرم پر ٹریفک معطل، پاک چین تجارتی سامان سے لدے کنٹینرز بھی پھنس گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاور پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی حکومتی یقین دہانی تک دھرنا جاری رہے گا۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں برفباری۔ بلوچستان میں موسم شدید سرد، بلات میں -10، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفباری، تاؤبٹ، ہلمت، شونٹر، سرگرم برف سے ڈھک گئے۔ سیاحوں کی آمد۔ شاہراہ نیلم پر پھسلن کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔ 8 مقام میں پہاڑوں پر 2 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ ضلع مانسیرہ کے سیاحتی مقام ناران میں 1.5 فٹ تک برف باری۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی، چھانگلہ گلی اور ایوبیہ میں ہلکی برف باری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سردی کے ساتھ دھند، اسماگ بھی جاری۔ مری میں ہلکی بارش۔ کراچی میں سردی کی لہر 9 جنوری تک برقرار رہنے کا امکان۔ گورنر سندھ کامران خان پسوری کی امریکی قونصل خانے آمد۔ قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ گورنر سندھ نے کہا SIFC منصوبہ بیرونی سرمایہ کاری میں ہر ممکن معاونت فراہم کر رہا ہے۔ گورنر سندھ نے قونصل جنرل کو گورنرز انیشیٹو IT کورسز کے حوالے سے بتایا۔ قونصل جنرل نے گورنر انیشیٹو کے تحت جاری IT کورسز کو بے حد سراہا۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ خان یونس رفح میں بمباری۔ کل سے اب تک مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ سے اسرائیل میں 3 راکٹ فائر۔ سیدروت میں
گھروں کو نقصان پہنچا، اسرائیلی فوج کا ایک راکٹ مار گرانے کا دعویٰ، مقبوضہ مغربی کنارے میں گاڑی اور بس پر فائرنگ، 3 اسرائیلی ہلاک، 7 زخمی۔ واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے علاقے کی فیکٹری سے متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت جاری، حماس 34 یرغمالیوں کی رہائی پر رضامند۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا کہنا ہے کہ ہم اپنے پاس بچے اگلے 2 ہفتوں میں معاہدے کو فنش لائن تک لانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی وسطی ریاستوں میں برفانی طوفان، 2.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک، شکاگو میں 1400 سے زائد پروازیں منسوخ، 11,000 سے زائد تاخیر کا شکار۔ اوہایو ویلی میں 1 فٹ تک برف پڑ گئی، واشنگٹن میں 9 انچ تک برف پڑنے کا امکان۔ اسکول اور سرکاری دفاتر بند۔ برطانیہ میں مانچسٹر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 7 انچ تک برف پڑی۔ اسکاٹ لینڈ کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت -11 تک گر گیا۔ لندن میں بارش سے موسم یخ بستہ۔ شمالی آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ہزاروں گھر بجلی سے محروم۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ مکہ المکرمہ اور جدہ سمیت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ مسجد الحرام میں زائرین نے بارش کے دوران طواف جاری رکھا، اگلے 2 سے 3 روز مزید بارش کی پیش گوئی۔ آذربائیجان میں گرفتار فرانسیسی شہری پر جاسوسی کے مقدمے کا آغاز۔ مارٹن ریان کو جاسوسی کے الزام میں دسمبر 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق فرانسیسی شہری آذربائیجان کے ترکی، ایران اور پاکستان سے تعلقات، روسی اور چینی کمپنیز کی معلومات جمع کر رہا تھا۔ الزام ثابت ہونے پر فرانسیسی شہری کو 15 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ فرانس نے اپنے شہری پر جاسوسی الزام سے انکار کرتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام 25 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسٹیڈیم کے دورے کے موقع پر چیئرمین نے کہا کہ اچھی سی تقریب میں اسٹیڈیم کا افتتاح کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کی پرفارمنس پر محسن نقوی نے کہا، ٹیم فائٹ کر رہی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ سائم ایوب علاج کے لیے انگلینڈ جائیں گے، ان کی ٹریٹمنٹ خراب۔ اور ڈاکار ریلی کا دوسرا مرحلہ بھی آسٹریلیا کے رائڈر ڈینیل سینڈرز نے جیت لیا۔ کار مرحلے میں یزید الرجوی نے فاتح حاصل کی۔